جیسے مردوں سے کہا گیا ایسے ہی عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، ان کو تاکید کر دیجئے کہ وہ کیا کریں، یغضضن من ابصارہن، پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، یعنی وہ بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ بھی نگاہیں بچائیں. جیسے مردوں کے لیے لازم ہے ایسے عورتوں کے لیے بھی. جیسے مرد عورت کی طرف شہوت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح عورت کو بھی اجازت نہیں کہ وہ شہوت کے ساتھ مرد کی طرف دیکھے. اگر کسی مرد کو دیکھ کے اس کے دل میں کوئی اٹریکشن پیدا ہو رہی تو نگاہ پھیر لے، دوبارہ اس طرف نہ دیکھے. یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. اس میں بھی یہ کہ اپنے سطر کی حفاظت کریں اور زنا سے بچیں، مردوں کی حوث کا شکار نہ ہو. یہ دو احکامات تو پہلے کی طرح ہی تھے، لیکن خواتین کے لیے کچھ مزید احکامات بھی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ وہ ظاہر کریں، زینتہن، اپنی زینت کو، الا، سوائے، ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے، کھل جائے، منہا، اس میں سے. اب یہ کیا چیز ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. یہاں پر زینت کے لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زینت کہتے ہیں آرائش کو، آراستگی، خوبصورتی. ٹو بیوٹیفائی، کسی چیز کو خوبصورت بنانا. قرآن مجید میں زینت کا لفظ متعدد جگہوں پر استعمال ہوا ہے. اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید کی تفصیلات میں جاؤں، تھوڑی سی مزید وضاحت زینت ہی کی کرنا چاہوں گی کہ زینت کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک ظاہری ہوتی ہے اور ایک چھپی ہوئی. کیونکہ اس آیت میں اگر آپ آگے جا کر دیکھیں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کچھ زینت ظاہر ہوتی ہے جیسے ما ظاہر منہا، اور کچھ چھپی بھی ہوتی ہے، ظاہرہ اور خفیہ. ظاہری زینت، خفیہ زینت، اس دونوں کا فرق بھی پتہ ہونا چاہیے. اسی طرح بناوٹی اور مصنوعی، جو جیسے بیوٹیفائی کرنا، مزید کسی چیز کو آراستہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور ایک ہوتی ہے فطری یا خلقی، یعنی بائی نیچر کسی کے فیچرز بہت اٹریکٹیو ہیں. فرق ہوتا ہے نا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مزید ان کے اوپر جیسے میک اپ کیا جاتا ہے یا ان کو بیوٹیفائی کیا جاتا ہے. تو ظاہری زینت اور خفیہ زینت، خلقی زینت اور بناوٹی زینت یا مصنوعی زینت. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ زینت کا معنی کیا ہے؟ آرائش، خوبصورتی، کسی چیز کو خوبصورت بنانا، ٹو بیوٹیفائی. پھر مختلف قسم کی ہوتی ہے، ظاہری، چھپی ہوئی، خلقی اور بناوٹی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کن کن جگہوں پر کس معنی میں زینت کا لفظ آئے. کیونکہ عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں، زینت کو نمایاں نہ کریں، زینت نہ کھولیں. سورۃ الاعراف آیت 31 میں آتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت لیے رکھو ہر مسجد میں. یہاں زینت سے کیا مراد ہے؟ لباس، یعنی نماز کے وقت لباس پہنو. لباس پہننے کا مقصود کیا ہے، مقصد کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ پڑھ چکے سورۃ الاعراف میں قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی کا ذریعہ. ریشا جو ہے وہ پرندے کے پروں کو کہتے ہیں، پرندے کا لباس ہے. اسی طرح انسان کا لباس جو ہے وہ بھی زینت ہے، وہ لباس جس سے جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپایا جاتا ہے، یعنی بدن کے ساتھ جو چمٹا ہوتا ہے. یہ فرق اس لیے بہت ضروری ہے جاننا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا قمیص شلوار پہن کے باہر نکلنے سے کیا فرق پڑتا ہے. قمیص شلوار پہنی جاتی ہے دو مقاصد کے لیے قرآن کے مطابق. نمبر 1 سطر ڈھانپنا، جو کہ پچھلی آیت اور اس آیت میں بھی آپ نے پڑھا، اور نمبر 2 خوبصورتی. یہ دونوں چیزیں اس میں بیک وقت پائی جاتی ہیں.
یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات اس میں خوبصورتی والا پہلو نہ ہو، لیکن بہرحال لباس اٹ سیلف از زینہ. تو جب یہ کہا جائے گا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ عورتیں ایسا لباس بھی نمایاں نہ کریں جو خوبصورتی کے لیے پہنتی ہیں. ایک تو جسم کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، فیچرز کی، نقش و نگار وغیرہ، اور ایک ہے اس کے اوپر مزید اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اچھا لباس پہننا، یا یہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی زینت کی چیزیں لگی ہوئی ہوں جیسے کڑھائی وغیرہ یا ستارے وغیرہ، اس کو ظاہر نہ کریں. ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت کے ساتھ یا ستاروں کے ذریعے زینت بخشی، خوبصورت کیا، بیوٹیفائی کیا. آسمان پر جس طرح ستارے ہوتے ہیں، کیا اسی طرح لباس پر بھی کوئی ستارے ہوتے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ خوبصورتی اختیار کرنا. خاص طور پر شادی وغیرہ کے موقع پر دلہن جو کپڑے پہنتی ہے اس میں کیا ٹکے ہوتے ہیں؟ ستارے. جیسے سلمہ ستارہ کا کام ہوتا ہے، جیسے آسمان پر ستارے لگے. اور شاید انسانوں نے وہیں سے یہ آئیڈیا لیا ہے ستارے لگانے کا، کیونکہ انا زینا السماء الدنیا، ہم نے آسمان دنیا کو بیوٹیفائی کیا ہے بزینت الکواکب، کواکب کی زینت کے ساتھ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لباس کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو مزید بیوٹیفائی کر رہی ہے تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ٹھیک. اسی طرح سورۃ الکہف میں آتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اب سورۃ کہف یاد کرنے کا یہی تو فائدہ ہے. ماشاءاللہ ساری آیت پڑھ لی آپ نے. زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا ہے وہ زمین کی زینت ہے. اشارہ ہے اس میں کس کی طرف؟ زمین کے سبزے وغیرہ کی طرف، جس کے اوپر پھول پتے اور وہ جو درخت وغیرہ ہیں، یا پھر پہاڑ دریا وغیرہ ہے. یہ کیا ہے؟ زمین کی خوبصورتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک پلین زمین ہوتی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایک وہ ہوتی ہے جس کے اوپر گھاس پھول پتیاں وغیرہ ہوتی ہیں، باغ لگا ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے. اسی طرح ایک آپ کا ڈریس ہوتا ہے پلین، اور ایک ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کیا بناتے ہیں؟ کڑھائی کرتے ہیں، پھول پتے وغیرہ لگاتے ہیں، لیسز لگاتے ہیں. یہ بھی آئیڈیاز انسان نے زمین کی خوبصورتی سے ہی چرائے ہیں. اینی ویز، تو ایسا لباس پہننا کہ جس کے اوپر خاص طور پر زینت کے لیے کڑھائی وغیرہ کی گئی ہو، وہ بھی کس میں آئے گا؟ زینت والا لباس ہوگا. ٹھیک ہے. بعض اوقات اوپر نہیں مگر وہ پرنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسی لیے بنے ہوتے ہیں کہ وہ لیسز وغیرہ لگائے جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ بارڈر ان کپڑوں کے لگا دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں. تو یہ مصنوعی اور ظاہری زینت میں آتا ہے. پھر مصنوعی اور بناوٹی جو زینت ہے اس میں یہ چیز آتی ہے. اچھا، اسی طرح قیمتی زرق ورق لباس جو ہوتا ہے، جیسے قارون اپنی قوم کے سامنے گیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ اپنی قوم کے سامنے گیا اپنی زینت میں، اس میں جہاں اس کے مال اسباب اور چیزیں اس کو خوبصورتی دے رہی تھی، وہاں اس کا لباس اور اس کا جو سج دھج تھی وہ بھی اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور پہلے زمانے میں جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی مخصوص قسم کے زیورات پہنتے تھے. تو جو عورت کے زیورات ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، جیسے دلہن کو سجانے کے لیے زیورات پہنائے جاتے ہیں، تو یہ بھی زینت میں شمار ہوتے ہیں. زیورات کو زینت کہنے کی ایک اور دلیل بھی ہے قرآن مجید میں، کہ سامری نے جب بچڑا بنایا تھا تو کس چیز سے اس نے بنایا تھا؟ اور اس نے جب اس سے پوچھا، خبر لی حضرت موسیٰ نے، تو اس نے کیا کہا کہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، کہ ہم اٹھوائے گئے تھے کچھ بوجھ قوم کی زینت میں سے. تو وہ کیا زینت تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ مصر چھوڑتے وقت ان لوگوں نے جو زیورات وغیرہ اپنے ساتھ اٹھا لیے تھے اس کی طرف اشارہ ہے.
تو انہی زیورات کو پگھلا کر سامری نے بچڑا بنایا تھا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ زیورات کیا ہے؟ زینت ہے. ٹھیک. اور یہ جتنے بھی دلائل ہیں قرآن مجید سے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. کپڑوں کے اوپر ستارے ٹکے ہوئے یا لیسیں لگی ہوئی اور کڑھائیاں کی ہوئی یا پھر اس کے اوپر زیور ٹکے ہوئے یا اس سے ملتی جلتی بعض اوقات آرٹیفیشل چیزیں بھی اس کے اوپر لگا دی جاتی ہیں. دوپٹے کے اوپر بعض اوقات دلہن کے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لٹک رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو. یہ ساری چیزیں کس میں شمار ہوتی ہیں؟ زینت میں. ٹھیک ہے. تو لباس اور لباس کے اوپر اور جسم کی باقی خوبصورتی کے لیے جو کچھ پہنا جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح جو میک اپ وغیرہ اس کا بھی مقصود کیا ہوتا ہے؟ ٹو بیوٹیفائی. تو یہ لفظی معنی میں آتا ہے کیونکہ تزین کا معنی ہوتا ہے ٹو بیوٹیفائی. تو قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب مفسرین نے یہاں زینت کے جہاں وہ معنی لیے ہیں کہ جن چیزوں سے زینت اختیار کی جاتی ہے کے علاوہ وہ جگہ جو زینت والی ہے. مواد الزینہ, مواد الزینہ زینت کی جگہ. عورت کے اندر زینت کی جگہیں کیا ہیں؟ کیا ہے زینت کی جگہ؟ عورت کا سینہ. ٹھیک ہے. اس لیے اسی آیت کے اگلے حصے میں خصوصی طور پر سینہ ڈھانکنے کی بات ہے. عورت کا سینہ, اس کی نیک, گلا, پھر اسی طرح اس کے بال, اسی طرح چہرے کے فیچرز جو ہیں وہ بھی کس میں شمار ہوتے ہیں؟ زینت میں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. یہاں کچھ ایکسپشنل صورتیں بھی ہیں مگر جو خود بخود ظاہر ہو اس میں سے. اب خود بخود ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا یہ دو فرق چیزیں. ٹھیک ہے. ایک ہے ظاہر ہونا کہ جس کو آپ جتنا بھی چھپائیں وہ چھپ نہیں سکتا, اور ایک ہے ظاہر کرنا. یہاں کن چیزوں کو ایگزیپٹ کیا جا رہا ہے؟ جو خود ظاہر ہو. اب یہ خود کیا ظاہر ہوتا ہے؟ مثلاً ایک عورت کی جو فزیک ہے, اس کی جو سمارٹنس ہے, اس کی جو چال ہے, جو وہ باہر نکلے گی تو اگر چاہے وہ 10 کپڑوں میں بھی چھپی بھی ہو لیکن اس کی جو سمارٹنس ہے یا اس کی جو چال ہے یا اس کی جو قد ہے یہ نہیں چھپ سکتے. اسی طرح اوپر کی چادر جو ہے جس کو جلباب کہا جاتا ہے, جس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. سورۃ الاحزاب نزول کے اعتبار سے سورۃ النور سے پہلے اتری ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو قمیص شلوار اور پھر آگے خمار جو دوپٹہ وغیرہ ہے یہ گھر کا لباس ہوتا ہے, لیکن باقی کیا ہے؟ جلباب یہ باہر کا لباس ہے, گھر سے باہر جانے کے وقت عورت پہنتی ہے. اب جلباب جو ہے بعض اوقات ریشمی ہوتا ہے, بعض اوقات اس کے اندر چھوٹا موٹا کوئی پرنٹ ہو سکتا ہے, تو اس میں وہ جلباب جو ہے وہ بذات خود اس کے اندر بھی زینت ہو سکتی. اسی طرح عورت جب باہر نکلے گی تو ظاہر ہے کہ کچھ لین دین کرے گی تو ہاتھ اس کا نکلے گا, ہاتھ پر ہو سکتا ہے کوئی انگوٹھی ہو, جو کہ ایک تو وہ انگوٹھی ہوتی ہے جو بہت ہی ایکسٹرا قسم کی, یعنی جس کو خوب نمایاں کرنے کے لیے پہنا جاتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ عورت کی نشانی کے طور پر کہ ہاں یہ عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا. تو دو چیزوں میں فرق ہے. تو یہ چیزیں خود بخود ظاہر ہوں گی. یہ تو صرف اس وقت چھپ سکتی ہیں جب آپ پالکی کے اندر بیٹھ جائیں یا آپ کی گاڑی کو بھی ہر طرف سے پردے لگے ہوئے. تو یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات جو تھیں وہ جنگوں میں بھی جاتی تھیں اور بھی مختلف کاموں کے لیے نکلتی تھی. جیسے ایک صحابیہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتی تھی. خرید و فروخت کے مسائل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے پوچھے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ باہر تو نکلتی تھی. تو الا ما ظہر منہا میں وہ چیزیں ہیں کہ جو ظاہر کی نہیں جاتی, ظاہر ہو جاتی, ان کی ایکسیپشن ہے.
اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بھی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے. تفسیر ابن ابی حاتم میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ اسما بنت مرشدہ بنو حارثہ میں اپنے کھجوروں کے باغ میں تھی اور عورتیں ان کے پاس چادر اوڑے بغیر آنے لگی، جس سے ان کے پاؤں کی پازیبیں، ان کے سینے اور ان کی مینڈیاں ننگی ہو گئیں. تو اسما نے کہا یہ کتنی بری بات ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، کیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ باندھ لیں یا رکھ لیں کیا چیز؟ بِخُمُرِهِنَّ، اپنے خمار، اپنے دوپٹے. خمر خمار کی جمع ہے، وہ کپڑا جس سے سر کو ڈھانپا جائے. اگر آپ ڈکشنری میں خمار کا معنی دیکھیں تو جیسے قمیض گلے سے پہنی جاتی ہے، بازو اور جسم کو اوپر والا حصہ ڈھکتی ہے، شلوار یا ٹراؤزر یا لنگی یا دھوتی نیچے والے حصے کو چھپانے کے لیے پہنی جاتی ہے. اسی طرح خمار عورتوں کے لیے ایک تیسرا کپڑا ہے. مردوں کے لیے عام طور پر ایک یا دو کپڑے ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے 3 کپڑے. اگر 2 بھی ہیں تو ایسا قمیض جو سر سے پاؤں تک ہو. تو خمار کیا ہے؟ دوپٹہ. ہمارے ہاں دوپٹے کا نام آتے ہی کیا تصور میں آتا ہے کہ وہ جو گلے میں لٹکایا جائے، لیکن عربی میں خمار کا لفظ اس کپڑے کے لیے ہے جو سر پر اوڑھا جائے، اوڑھنی جس کو کہتے ہیں، دوپٹہ یا اوڑھنی. چاہیے کہ رکھ لیں اپنے خمار جو انہوں نے سر پہ پہنے ہوئے ہیں. کہاں پر؟ اپنے سینوں پر. ٹھیک ہے، یعنی سر کا کپڑا چاہے وہ اسکارف ہے، چاہے وہ دوپٹہ ہے، چاہے وہ چادر ہے، وہ اس طرح پہنے کہ جس سے صرف سر ہی نہیں بلکہ کان، گردن اور سینہ بھی ڈھک جائے. کان اور گردن اور بہت ہر چیز کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ جب سر کا کپڑا سینے تک آئے گا تو آٹومیٹیکلی کان، گردن، بال سب بیچ میں ہی چھپ جائیں گے. تو اس سے کیا خاص بات پتہ چل رہی ہے کہ عورت کو اپنی زینت کے چھپانے میں خصوصی طور پر کس چیز کا خیال رکھنا ہے جس کی وجہ سے وہ مردوں سے مختلف نظر آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کا سینہ. ظاہری طور پر جو بہت بڑا فرق ہے مرد اور عورت میں جسمانی اعتبار سے، وہ چہرے کے بالوں اور سینے کا ہے. لیکن خدا معلوم کیوں عورتوں کو عموماً سینہ ڈھانپنا مشکل لگتا ہے، اور خصوصی طور پر جب زیور وغیرہ پہنا ہو. ایک تو گلا بہت کھلا بنا دیتے ہیں جس سے وہ ضرورت سے زائد حصہ بھی ابھار کا بھی ننگا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اگر اس کے اوپر زیور ڈالا ہوا ہو تو پھر تو گھونگھٹ آگے کرنے ہی نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہن کا دوپٹہ لینے کا خاص ایک سٹائل ہوتا ہے، اور اس کو اتنا ٹائٹ کر دیا جاتا ہے مختلف جگہوں سے کہ وہ اگر ہلانا بھی چاہے اور اپنے سینے پہ ڈالنا بھی چاہے تو ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی نمائش کی وجہ سے. خصوصاً اسی ایریا کی نمائش کی جاتی. کیا یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے؟ سراسر خلاف ہے. کیونکہ عموماً شادیوں میں صرف عورتیں نہیں، مرد، لڑکے، بہرے، کوئی نہ کوئی گھسا چلا آتا ہے.